ججمنٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے فورن انویسٹر نے کم از کم اس وقت $2.3 بلین دینے. السلام علیکم، میں ہوں عاشر تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں خلیج ڈیجیٹل. پاکستان میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی؟ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہ آنے کی کیا وجوہات ہیں، ان کو جانتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ریزولیوشن کیا ہے، پاکستان میں اس کا کیا سکوپ ہے، اور جو ینگ لائرز ہیں وہ اس کو کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں اور اپنا کیریئر اس میں بنا سکتے ہیں. اس سب پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب انیک علی کھٹانہ صاحب. السلام علیکم سر. سب سے پہلے بتائیے گا یہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ریزولیوشن ہے کیا؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ریزولوشن از اے میکینزم، اس کو انگلش لیگل سسٹم کے اندر پری ایکشن پروٹوکول بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پری ریکوزٹس ہیں دیٹ یو ہیو ٹو فلفل بفور گوئنگ ٹو دا کورٹ ان آرڈر ٹو سبمٹ اے کلیم. کہ اگر آپ کیس فائل کرنا چاہتے ہیں تو کیس فائل کرنے سے پہلے آپ کوشش کریں گے، اگر آپ بہت سادہ الفاظ میں، تو آپ کوشش کریں گے کہ دونوں پارٹیز کو آپ اکٹھے بٹھائیں. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی موڈ آف ADR کو اڈاپٹ کریں وچ کین بی آربیٹریشن، میڈیشن، ریکنسلیشن. آپ اس کو اڈاپٹ کر کے ان کے میٹر کو ریزالو کریں، اور جب ریزالو کر لیں تو اس کے بعد جیسے جج جو ان سے وہ ججمنٹ دیتا ہے، تو یہ جو آپ کا آربیٹریشن پینل ہے، اس میں جو آپ کے آربیٹریٹرز ہیں وہ اس کو جو ججمنٹ دیتے ہیں اس کو ایوارڈ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو وہ ایوارڈ ہے اگر تو وہ لوکل آربیٹریشن ہے، کیونکہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں لوکل آربیٹریشن، انٹرنیشنل آربیٹریشن، اور انٹرنیشنل آربیٹریشن کے اندر بھی دو طرح کی آربیٹریشن ہے. اچھا. ایک انٹرنیشنل کمرشل آربیٹریشن اور دوسری ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ آربیٹریشن. جو آپ کی کمرشل آربیٹریشن ہے وہ فارن انویسٹرز ٹو انویسٹر ہوتی ہے، اور جو اسٹیٹ کی ہوتی ہے وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتی ہے، جن میں آپ نے ایگزامپلز نام سنے ہوں گے. کرشن گنگا کا نام سنا ہوگا آپ نے، ریکوڈک کا نام سنا ہوگا، کارکے کا سنا ہوگا، جو بڑے کیسز ہیں پاکستان کے. تو یہ اس طرح سے ڈیل کی جاتی ہے. تو بیسیکلی جو اگر ہم اس کو اسلامک روح سے دیکھیں تو یہ پنچایتی سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے اسلامک شرعی پنچایت، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی چلتی آ رہی ہے. انیشلی یہ مسلمان اس کو اون کرتے تھے اینڈ اٹ واز ون آف دا بیسٹ میکینزم. ہاؤ ایور ود ٹائم ہم مسلمانوں نے اس کے اوپر ریسرچز نہیں کی، جس کی وجہ سے ہوا کیا کہ جو فارن کنٹریز ہیں انہوں نے اس کے اوپر اکیڈیمک ریفرنسز بنائے، کتابیں لکھیں، اور اب اس کو وہ اون کرتے ہیں. اور یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے وہاں پر. اگر آپ انگلینڈ کی بات بھی کریں، کینیڈا کی کریں، آسٹریلیا کی کریں، تو اگر آپ اپنے مسئلے کو خود سے پہلے موڈ آف ADR کے تھرو ریزالو نہیں کرتے تو آپ کا کلیم ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اب کیس ہی فائل نہیں کر پاتے، فائل ہی نہیں کر سکتے. اور اب پاکستان میں بھی یہ چیز آ گئی ہے. ہاؤ ایور اڈاپشن میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، اور اس کے لیے CPC میں بھی امینڈمنٹس آئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ ہم نے کیونکہ بات شروع کی تھی انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ریزولیوشن سے، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی کہیں نہ کہیں اس کا ہی سبجیکٹ ہوگا، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہاں پہ بہت کم لوگ ہیں پاکستان میں جو اس سب کو جانتے ہیں، اس میکینزم کو جانتے ہیں. تو پہلے تو تھوڑا سا بریفلی اس میکینزم کے حوالے سے بتا دیں کہ یہ ہے کیا. آپ نے میکینزم کی بات کی ہے تو میں پہلے لوکل آپ کو سمجھاتا ہوں، جو آپ کو انٹرنیشنل ایکسپلین کرتا ہوں. جو آپ کا لوکل میکینزم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر اگر کوئی بھی بزنس مین ہے یا کوئی بھی کمپنی آپریٹ کر رہی ہے، وہ تب تک آپ کے ملک کے اندر پیسے نہیں لگائے گی جب تک اس کو اپنے پیسوں کی گارنٹی نہ ہو. ٹھیک ہے. اعتماد نہ ہو. دوسری چیز، اس کو آپ کے ملک کے قانون پہ اعتماد نہ ہو کہ اگر میرے پیسے ڈوب جائیں یا اگر میرے پیسے پھنس جائیں یا اگر دوسری پارٹی میرے ساتھ اس کانٹریکٹ کو فلفل نہ کرے، ٹھیک ہے، اور اس کی ٹرمز کو وائلیٹ کرے، یا اگر میرے ساتھ فراڈ ہو جائے جیسے آپ نے کہا، تو کیا اس ملک کا قانون اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اس کی ریکوریز ہو سکیں گی؟ کیونکہ لوکل آربیٹریشن کے اندر جتنے بھی آپ کی ابھی جتنی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، ابھی آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اگر آپ GT روڈ پہ جائیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے رائٹ لیفٹ پہ بہت ساری کنسٹرکشن ہو رہی ہے. جی بالکل، اسلام آباد میں بھی ہو رہی ہے، ہائی رائزز کافی بن رہی ہیں. جو آپ کے اس وقت کنسٹرکشن کانٹریکٹس ہیں ان کے اندر مینڈیٹری کلاز ہے آربیٹریشن. اچھا. اگر آپ آربیٹریشن نہیں کرتے آپ عدالت میں کلیم نہیں لے کے جا سکتے. آپ عدالت میں جائیں گے بھی آپ کو جج صاحب واپس بھیج دیں گے کہ آربیٹریشن آپ پہلے آربیٹریشن کر کے آئیں. اور اگر آپ کے آربیٹریشن کا پروسیس اتنا اچھا ہے
اور اس کا آؤٹ کم بھی نکلتا ہے اور لوگوں کو جلدی انصاف مل جاتا ہے اور آپ کے جو ڈسپیوٹس ہیں وہ ریزالو ہو جاتے ہیں, تو لوگ آپ کے لوکل بزنسز کے اندر انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیں گے. میں آپ کو اس کی ایک بہت اچھی اگزامپل دیتا ہوں. آپ نے پچھلے دنوں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں پڑھا ہوگا کہ اس وقت پاکستانی جو ہیں ان کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے دبئی کے اندر. دبئی میں بالکل ایسے ہے. اینڈ ون آف دا ریزن از کہ ان کے جو ایسیٹس ہیں ان کو پتہ ہے وہ سیکیورڈ ہے. اگر وہ کوئی پراپرٹی بائی کر کے اگر کسی رینٹ پہ دیتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ اس پہ قبضہ نہیں ہوگا. ایسے ہی ہو جاتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر پراپرٹی ٹیکس یا کسی اور چیز کا ایشو ہوتا ہے تو ان کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں آفیسر بیٹھا ہوا ہے وہ بار بار بلا کے بلیک میل کرے گا. بالکل ایسے وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں ادھر, جس کی وجہ سے آپ کے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, ایون فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے لوگ بھی اب آپ کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یو اے ای کے اندر. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جب ہمارے ملک کی اکانومی کے حالات ہیں پاکستان کو چھوڑ کے دے آر گوئنگ ابراڈ. سو وٹ دے آر ڈوئنگ از کہ وہ اپنا سارا پیسہ اٹھا کے, جیسے ٹرکی کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, وہ ٹرکی میں جا کے 4 کروڑ 5 کروڑ انویسٹ کریں گے. ٹھیک ہے. دے آر گوئنگ ٹو گیٹ این اپارٹمنٹ دیئر. اپارٹمنٹ لینے کے بعد 2 سال وہاں پر رہیں گے اور ان کو ان کی نیشنلٹی مل جائے گی اور وہ اپنے بزنس کو بھی رن کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو ایک سب سے بڑی چیز جو بزنس مین کے لیے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کی گورنمنٹ جو سی ہے, ابھی میں لوکل کی بات جی ہم بالکل انسینٹیو دے. اچھا. کہ جو بزنس مین ہے اگر اس کو انسینٹیو ملے گا تو وہ موٹیویٹ ہوگا کہ میں باہر پیسہ کہیں اور انویسٹ نہ کروں, میں اپنے ملک میں کروں, میری سیفٹی. جی بالکل ایسے ہے. پروفٹ زیادہ ہوتا ہے بیکاز اینڈ آف دا ڈے بزنس از آل اباؤٹ پروفٹ. اب یہ ہوگی لوکل کی بات. ٹھیک ہے. آپ کے جو لوکل اس وقت انویسٹرز ہیں ان کا کانفیڈینس برے طریقے سے شیٹر ہو چکا ہے. ایسے ہے. بیکاز ایک نہیں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کم از کم آپ کے 50 ڈپارٹمنٹ ہیں جو ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں. اور وہ ان کو لیوریج دینے کی بجائے, ان کو ایز آف بزنس میں فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے ان کو تنگ کرتے ہیں, بلیک میل کیا جاتا ہے. سو دس از اباؤٹ دا لوکل بزنس اور لوکل انویسٹر, جہاں پر آپ کا آربیٹریشن کا رول پلے ہو سکتا ہے. اور جب وہ آربیٹریشن کا ایوارڈ آ جائے گا تو اس کے اوپر پھر انفورسمنٹ کورٹ کی طرف سے ہو سکے. ٹھیک ہے. انفورسمنٹ کو اگر ہم سی پی سی میں دیکھیں تو یہ ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے ایگزیکیوشن آف دی ججمنٹ. تو یہاں پر ہو جاتی ہے آپ کی انفورسمنٹ آف دی ایوارڈ. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر وہ پروسیجر اور وہ ٹائم بہت لمبا ہے. اور بلکہ انفارچونیٹلی جو لائرز ہیں جن کو آئیڈیا نہیں ہے اس کا, وہ اس پروسیس کو بھی پلے کرتے ہیں. ہاں جی. اس کی بھی آپ سے پہلے وہ فیس لیتے ہیں اور میٹر بھی ریزالو نہیں کرتے اور پھر جا کے کورٹ میں بھی ایز لیٹیگیٹر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, وچ از رانگ. دس شوڈ ناٹ ہیپن. اچھا, اب یہ جو آربیٹریشن آپ نے لوکل ہو گئی انویسٹمنٹ کی بات میں ساتھ ایک چھوٹی سی آپ کو چیز اور بھی بتانا چاہوں گا کہ اب جو اے ڈی آر ہے وہ صرف آپ کا بزنس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. آپ کی جو میڈیشن ہے آپ کی فیملی میڈیشنز بھی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے لینڈ کے ڈسپیوٹس ہیں تو اس میں بھی آپ کی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو بلڈنگس کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا بالکل ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل فورم کے اندر جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمیں کیوں نہیں آ رہی ہے اور ہمیں اس کی اشد ضرورت بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے وہ اس کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر آپ کا جو فورن انویسٹر ہے ان کا کانفیڈینس بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ پیچھے جتنی بھی آپ کی انویسٹمنٹ آئی ہے پاکستان کے اندر, وہ انویسٹمنٹ میں اگر ڈسپیوٹ ہوا ہے تو اس کے لیے جب انٹرنیشنل آربیٹریشن ہے تو آپ 2 سے 3 چیزوں کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اپنے کانٹریکٹ کے اندر when you're drafting the contract. انیشیلی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. So first is کہ آپ آربیٹریشن کریں گے جب آپ کا ڈسپیوٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر لا کون سا اپلائی ہوگا. جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سیٹ آف دا آربیٹریشن کیا ہوگی, آپ کے آربیٹریٹرز کون ہو, اور وہ کرنے کے لیے آپ کو پاکستان سے باہر ہی جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہاں موجود ہے نیوز فار یو کہ پاکستان کے اندر کوئی آربیٹریشن سینٹر جو پبلک باڈی ہو جس کو گورنمنٹ اون کرتی ہو, فیڈریشن چلاتی ہو, وہ ہے ہی نہیں. جب سے پاکستان بنا ہے وہ موجود ہی. اچھا, ایک بھی نہیں ہے پورے پاکستان میں. اچھا. اور ایک ہے پرائیویٹلی جو چل رہا ہے جس کو سیکا کہتے ہیں, CIICA, اور ہمارے بہت اچھے کولیگ ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں. لیکن آف کورس جب آپ پرائیویٹ اینٹی ہوتے ہیں تو آپ ایک لمیٹڈ حد تک اس کو کر سکتے ہیں. ہاں, اسکوپ ہی اس کا لمیٹڈ ہے. بالکل ایسے نہ ہو. جو فارن انویسٹر ہمارے ملک میں آ رہے, لیٹ سپوز وہ مائننگ کر رہے بلوچستان میں, تو بلوچستان کے اندر جہاں پر وہ مائننگ کر رہے ہیں ود دا ریڈیس آف 10 کلومیٹرز, جتنی سڑکیں ہیں, جتنے اسکول ہیں, جتنے لوگ رہتے ہیں, ان کی بہتری کے لیے اس نے 10% آف ہز پروفٹ پے کرنا ہے اس کو. زبردست. اب ایک جواد خواجہ فارمر چیف جسٹس آف پاکستان کی ججمنٹ ہے, ٹھیک ہے,
اس مری پیٹرولیم کے نام سے، ٹھیک ہے، ورسز فیڈریشن آف پاکستان، اگر آپ پڑھنا چاہیں، اس ججمنٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے فارن انویسٹر نے کم از کم اس وقت $2.3 بلین دینے ہیں. اچھا. اور ہمارا بلوچستان اور باقی جس جگہوں پہ مائننگ ہو رہی ہے وہاں پر ان کو ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کے بچوں کی اسکولنگ کے لیے، ان کے ہیلتھ کیئر کے لیے یہ پیسے وہاں لگنے ہیں. انفارچونیٹلی یہ پیسے آج تک لیے ہی نہیں جا رہے، اور جہاں لیے گئے ہیں وہ کہاں انویسٹ ہوئے ہیں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. جی سر، یہ انویسٹمنٹ کی بات آپ نے کی، یہ زیادہ تر میں کہوں گا کہ یہ اویئرنیس کا ہی مسئلہ ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو اس لیے اس پہ کام بھی نہیں ہو رہا. تو اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عاشر تنویر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.